یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب۔ جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، اور جو سجاتے ہیں درود و سلام کی محفل رب کعبہ کی قسم وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ سب پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و قالہ و حالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج میں تاجدار خلافت، افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بیان کروں گا۔ میں اپنے اس تقریر کی ابتدا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ آپ کے بعد ساری امت سے افضل و اعلیٰ ہے، تو ان کے بیان سے آپ کو زیادہ فضیلت سمجھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ آپ نے اگر کسی بلندی کا اندازہ کرنا ہو تو پشتی کی طرف دیکھ کر کریں گے۔ مثلا اگر آپ نے چھت کی بلندی کا اندازہ کرنا ہو تو فرش سے ناپنا شروع کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ چھت فرش سے 10 یا 12 فٹ بلند ہے۔ اگر کسی انسان کی قد کی بلندی دیکھنی ہو تو اس کو پیروں سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اس شخص کا قد کتنا فٹ ہے۔ اسی طرح جب ہم عظمت صدیق کی گرد راہ کو نہیں پاتے تو یہ کہتے ہیں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی یہ شان ہے تو اس نبی کی کیا شان ہوگی۔ اسی لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو سکے کہ جس کے متعلق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے مالک ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، ایک دن شمع نبوت فیروزہ تھی اور پروانے نثار ہو رہے تھے۔ محفل دربار رسالت پوری آب و تاب پر تھی اور صدر جلسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس موجود تھے، اور یہ غلامان رسول صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، ادب سے بیٹھے ہوئے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہو، اگر ذرا سی جنبش ہوئی تو اڑ جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حق ترجمان سے اعلان فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، جو کوئی شخص میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ توجہ چاہوں گا، صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے تو ہزاروں برس بیت چکے ہیں، آپ ان کو کیسے دکھا سکتے ہیں، مگر انہوں نے یہ الفاظ نہیں عرض کیے کیونکہ وہ صحابی تھے، اور آج کل ان معجزات کا انکار کرنے والے یہ وہابی ہیں۔ حضرات گرامی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ ایمان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد حق اور ہر کمال برحق ہے، وہ جو فرمائے وہ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے لب سے ہماری نجات ہو کے رہی، کہا جو رات کو دن تو دن نکل آیا، کہا دن کو رات تو رات ہو کے رہی۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، آپ کے بتلانے پر ہم نے مانا، ملائکہ کو ہم نے دیکھا نہیں، آپ کے فرمانے پر مانا ہے، جبریل کو ہم نے دیکھا نہیں، آپ کے فرمانے پر مانا ہے، جنت اور دوزخ کو ہم نے دیکھا نہیں، آپ کے فرمانے پر مانا ہے، لوح قلم کو ہم نے دیکھا نہیں،
آپ کے فرمانے پر مانا ہے۔ عرش اور کرسی کو ہم نے دیکھا نہیں، آپ کے فرمانے سے مانا ہے۔ انبیاء اور رسول کو ہم نے دیکھا نہیں، آپ کے فرمانے پر مانا ہے۔ میزان اور پرصراط کو ہم نے دیکھا نہیں، آپ کے فرمانے پر مانا ہے۔ میدان حشر اور قیامت کو ہم نے دیکھا نہیں، آپ کے فرمانے پر مانا ہے۔ حوض و کوثر کو ہم نے دیکھا نہیں، آپ کے فرمانے پر مانا ہے۔ تو پھر جب ہم نے آپ کو نبی اور صاحب کمالات معجزات رسول تسلیم کر لیا ہے تو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ اس مقام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سینے کی زیارت کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مقام سے جنت دکھا سکتے ہیں، اگر آپ اپنے مقام سے انگوروں کا جنتی گوشہ دکھا سکتے ہیں، اگر آپ مسجد قباء سے ہمارے مکہ کے مکانات کو دکھا سکتے ہیں تو پھر یقیناً آپ سینہ ابراہیم علیہ السلام بھی دکھا سکتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، جب صحابہ اکرام نے شوق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پر ابراہیم علیہ السلام کے سینے کی زیارت کا تقاضا کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس صحابی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینہ اقدس کی زیارت کرنی ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ تو جتنے صحابہ موجود تھے سب نے اپنے ہاتھ بلند کیا، جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کو بلند کیا۔ میرے آقا علیہ السلام مبارک نے فرمایا کہ اے ابو بکر اپنا ہاتھ نیچے کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے سینے کی زیارت کرنی ہو وہ اپنا ہاتھ بلند کرے۔ تو جتنے صحابہ موجود تھے سب نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی اپنا ہاتھ بلند کیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام مبارک نے فرمایا ابو بکر اپنا ہاتھ نیچے کر لے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ پھر تیسری مرتبہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اعلان فرمایا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے سینے کی زیارت کرنی ہو وہ اپنا ہاتھ بلند کرے۔ تو جتنے صحابہ موجود تھے انہوں نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا۔ اس مرتبہ ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھ کو بلند نہیں کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تم اس سامنے والے چبوترے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق اس چبوترے پر جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اپنا کرتا اتارو۔ جب آپ نے چبوترے پر کھڑے ہو کر اپنا کرتا اتارا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے اقدس کی زیارت کرنی ہو تو وہ میرے صدیق کے سینے کے جی بھر کی زیارت کر لے۔ اللہ اکبر۔ حضرات اکرامی یہ مقام صدیق ہے کہ زبان حق کے ترجمان یعنی وہ زبان پاک کہ جس سے جب بھی نکلا حق ہی نکلا، وہ زبان جو وما ینطق عن الہوی کی مصداق ہے، وہ زبان جس سے جو خود ذات باری تعالیٰ کلام فرمائے، بلکہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس زبان پاک سے مقام صدیق کا بیان ذیشان ہو رہا ہے اور سینہ صدیق کو سینہ خلیل سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، جب یہ منظر خلیفہ راشد حضرت مراد مصطفیٰ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا تو آپ مچھلی کی طرح تڑپنے لگے اور تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ کیوں ہوا، کس طرح ہوا؟ یہ وجد کی حالت ہے۔ آج لوگ معمولی سی وجد دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے تو اس بے ہوشی کا باعث پوچھا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور تو کوئی بات نہیں تھی، بس ایک حسرت نے تڑپا کر بے ہوش کر دیا کہ اے کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اے کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ حضرات اکرامی، وہ عمر فاروق جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اور ان کا لقب مراد مصطفیٰ ٹھہرا، وہ عمر جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، وہ عمر جو حق اور باطل کے درمیان حد فاصل ہے، وہ عمر جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، وہ عمر جس کے ایمان لانے پر عرش سے ملائکہ نے خوشیاں منائی، وہ عمر جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہی عمر فرما رہے ہیں کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہو۔
حضرات گرامی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے خلیل اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق ہے خلیل النبی، نبوت تو ختم ہو گئی، صداقت اور خلد ابھی باقی ہے، تو صدیق نبی اللہ تو نہیں ہے، خلیل النبی ہے، تو جو خلیل النبی ہوگا وہ یقیناً خلیل اللہ بھی ہوگا۔ اسی لیے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر انت منی بمنزلۃ السمع والبصر والفؤاد والقلب والروح فی الجسد، اے ابو بکر تو مجھ سے اس طرح ہے جیسے میری آنکھ اور کان ہے، اے ابو بکر تو مجھ سے اس طرح ہے جیسے میرا فؤاد قلب ہے، اے ابو بکر تو مجھ سے اس طرح ہے جیسے میرے جسم میں روح ہے۔ اور ایک مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا ہر صحابی کسی نہ کسی صحابی کی نظیر ہے، بس ابو بکر ابراہیم علیہ السلام کی نظیر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلت ملی خدا سے، ابو بکر صدیق کو خلت ملی میرے مصطفیٰ سے، ابراہیم علیہ السلام کو صداقت ملی خدا سے، ابو بکر صدیق کو صداقت ملی میرے مصطفیٰ سے، ابراہیم علیہ السلام کو امامت ملی خدا سے، ابو بکر کو امامت ملی میرے مصطفیٰ سے۔ میرے آقا علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، صحابہ اکرام کو فرمایا گیا کہ میرے صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھو۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اللہ نے تمام نبیوں کی امامت کے لیے چن لیا، اس نبی نے اپنے صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو امامت کے لیے چن لیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری طرف سے لوگوں سے کہو، میری طرف سے ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور چنانچہ تاریخ والے یہ لکھتے ہیں کہ 15 نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں پڑھی۔ تو حضرات گرامی مسلم شریف اور ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چرواہا ایک جگہ بکریاں چرا رہا تھا، تو اتفاقاً ایک بھیڑیے نے گلہ پر حملہ کیا اور ایک بکری پکڑ لی۔ چرواہے نے اس بھیڑیے کا پیچھا کر کے اس بکری کو چھڑا لیا۔ اس وقت اس بھیڑیے نے کہا کہ اس وقت کیا ہوگا، اس وقت تو کیا کرے گا جب بکریوں میں تم نہیں ہوگے بلکہ میں ہوں گا۔ اتنے میں ایک شخص ایک بیل کے ساتھ ادھر سے گزرا، بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ میں سامان لادنے کے لیے نہیں بلکہ میں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ کیا خوب بیل بھی باتیں کرتا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیان کی تصدیق ابو بکر اور عمر کریں گے۔ اگرچہ وہ اس مجلس میں حضرت ابو بکر اور عمر فاروق موجود نہیں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کے ایمان کامل کے اعتماد پر یہ فرما دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کامل تھا کہ یہ دونوں حضرات آپ کی ارشاد کی ضرور تصدیق کریں گے۔ تو حضرات گرامی معلوم یہ ہوا کہ صدیق اور فاروق کے ایمان پر خود مصطفیٰ کو اعتماد ہے، نہیں بلکہ صدیق اور فاروق کے ایمان پر خود خدا کو اعتماد ہے۔ محبوب کو یقین تھا کہ صدیق میری تصدیق کرے گا، محبوب کو یقین تھا کہ فاروق میری تصدیق کرے گا، اگرچہ یہاں پر موجود نہیں ہے اور وہ جھوٹ بول سکتا نہیں کیونکہ وہ صدیق ہے، تو معاملہ کچھ یوں ہوگا۔ صدیق کا عقیدہ یہ تھا کہ اس مبارک منہ مبارک سے کبھی جھوٹ نکل سکتا نہیں، اس پیارے منہ مبارک سے کبھی حق کے سوا کچھ نکل سکتا نہیں، اس لیے میں اس کی ہر بات کی آنکھیں بند کر کے تصدیق کرتا چلا جاؤں گا۔ میں نے خدا کو دیکھا نہیں مگر تصدیق کر دی، میں نے انبیاء کو دیکھا نہیں مگر تصدیق کر دی، میں نے ملائکہ کو دیکھا نہیں مگر تصدیق کر دی، میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں مگر تصدیق کر دی، میں نے عرش و کرسی کو دیکھا نہیں مگر تصدیق کر دی، کیونکہ اس دہن کی ہر بات حق اور سچ ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو جس طرح صدیق کو اس محبوب کی ہر بات کی حقانیت پر یقین تھا کہ کوئی میری بات کی تصدیق کرے نہ کرے، میرا یار صدیق ضرور کرے گا، لہذا بلا خوف و خطر فرما دیا کہ میری باتوں کی تصدیق صدیق اور فاروق کریں گے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے
میرا یار اس کی تصدیق کرے گا، کیونکہ میں حق بیان کرنے والا اور وہ اس حق کی تصدیق کرنے والا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے روئے زمین اور ابو بکر صدیق کے ایمان کا اگر وزن کیا جائے تو ابو بکر صدیق کے ایمان کا پلہ بھاری ہوگا. توجہ رہے، پورے روئے زمین میں میرے آقا و مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا تاجدار اہل عطا بھی ہے، جو ابن بطہ کے مقابلے پر نکلے. جب ابن بطہ نے یہ چیلنج کیا کہ ہے کوئی مسلمانوں میں جو میرا مقابلہ کرے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے. میرے آقا علیہ السلام مبارک نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ٹھہرو. دوسری مرتبہ پھر ابن بطہ نے یہ چیلنج کیا کہ ہے کوئی مسلمانوں میں جو میرا مقابلہ کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا علی ابھی ٹھہرو. پھر تیسری مرتبہ جب ابن بطہ نے یہ چیلنج کیا کہ ہے کوئی مسلمانوں میں جو میرا مقابلہ کرے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دے کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے. میرے آقا علیہ السلام مبارک نے ان کو اجازت دی. جب یہ شیر خدا اس بے ایمان کے مقابلہ میں نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک ان کے سر پہ سجا کر، ذوالفقار حیدری ان کے ہاتھوں میں تھما کر، اپنا پٹکا ان کے کمر میں سجا کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو پورے روئے زمین میں یہ کل ایمان بھی شامل ہے. تو پتا چلا کہ یہ کل ایمان اور پورے روئے زمین کے تمام ایمان ایک پلے میں ہو اور یار غار مصطفیٰ کا ایمان ایک پلے میں ہو تو پلہ صدیق اکبر کا ایمان والا بھاری ہوگا. اور ہم لوگوں کا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے عام مسلمان مل کر ایک ولی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے مسلمان اور تمام اولیاء مل کر ایک غوث کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے غوث مل کر ایک قطب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمام قطب مل کر ایک قطب الارشاد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمام قطب الارشاد مل کر ایک قطب مدار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمام قطب مدار مل کر ایک قطب الاقطاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمام قطب اقطاب مل کر ایک تبع تابعین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تمام تبع تابعین مل کر ایک تابعی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تمام تابعین مل کر ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تمام صحابہ مل کر سیدنا صدیق اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پہلا نمبر مصطفیٰ کا ہے، دوسرا نمبر صدیق اکبر کا ہے. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خواجہ اول کے اول یار بود، خواجہ اول کے اول یار بود، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار بود. تو اسی لیے ساری کائنات کے ایمان مل کر صدیق اکبر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو حضرات گرامی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ اعتماد والی شخصیت جب سامنے آئے تو اسے دیکھ کر دل مسرور ہو جاتے ہیں اور ہونٹ تبسم ریز ہو جاتے ہیں. اب جبکہ صدیق اور فاروق کی شخصیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتماد تھا، ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کی مجلس میں تشریف لے جاتے اور وہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی موجود ہوتے تو وہ پوری مجلس میں کوئی شخص ادب کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر جما کر نہیں دیکھ سکتا تھا سوائے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے. اور یہ حضرات چہرہ مبارک کا مشاہدہ کرتے اور تبسم فرماتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے تو تبسم فرماتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھے تو تبسم فرماتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھے تو تبسم فرماتے ہوئے، گویا کہ زبان شاعر سے یوں اظہار ہوا، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. تو پتا چلا کہ صدیق اور فاروق کے لیے نبی کے پاس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدیق اور فاروق کے پاس راحت ہی راحت ہے، محبت ہی محبت ہے، الفت ہی الفت ہے. جبھی تو وہ تبسم فرماتے ہیں. ارے جس کے مبارک تبسم کی ایک جھلک کو ولی تر سے، جس کی مبارک تبسم کی ایک جھلک کو غوث تر سے، جس کی مبارک تبسم کی ایک جھلک کو قطب تر سے، جس کی مبارک تبسم کی ایک جھلک کو ابدال تر سے، جس کی مبارک
مسکراتے ہوئے، وہ محبوب پاک فاروق اعظم کی طرف نگاہ اٹھائے تو مسکراتے ہوئے، جس نگاہ کرم کا تذکرہ میرے سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، اور فرمایا وہ نگاہ کرم جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا، وہ نگاہ کرم جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور کسی عاشق نے کمال کر دیا، وہ کہتا ہے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوقی تو دل بری کیا ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں، جس کی تبسم سے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑی، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرات گرامی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ میرا صدیق اکبر ہر طرح سے بے مثال اور ہر پہلو سے لاجواب ہے، وہ خود بھی صحابی رسول، ان کے والد بھی صحابی رسول، ان کے والدہ بھی صحابی رسول، ان کے بیٹے بھی صحابی رسول، ان کے پوتے بھی صحابی رسول، اور یہ مقام سوائے، یہ مرتبہ اور مقام سوائے ابو بکر صدیق کے کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ اور یہ صرف وائزانہ رنگ کی بات نہیں ہے، بلکہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اور آپ کے ماں باپ، آپ کی ساری اولاد اور آپ کی اولاد یہ صحابی ہے، اور یہ شرف کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ تو حضرات اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے جس شخص پر اسلام پیش کیا، اس نے اسلام قبول کرنے میں کچھ نہ کچھ وقت لیا ہے سوائے ابو بکر صدیق کے۔ عشق بےتاب دلائل کے تابع نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق توجہ کے منتظر تھے، جیسے ہی حضور نے دعوت ایمان دی، ابو بکر صدیق لبیک کہہ کر حرم ایمان میں داخل ہو گئے، اور پھر ایمان کی جو شمع ابو بکر صدیق کے سینہ میں روشن ہوئی، اور اس کی فیض سے دوسرے کو سینے کو بھی منور کر دیا۔ چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان، عثمان ابن مسعود، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد ابن وقاص، یہ سب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے، اور آپ نے 7 ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کہ جنہیں اسلام قبول کرنے پر ستایا جاتا تھا، اور جن میں حضرت بلال حبشی اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ تو حضرات گرامی، جس طرح ابو بکر صدیق کی حیات رسول کے مطابق تھی، اسی طرح ابو بکر کی وفات بھی وفات رسول کے مطابق تھی۔ جس طرح خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں یہودیہ کا زہر پہنچا تو پھر فوراً اسی کے اثر سے آپ کا وصال نہیں ہوا، بلکہ کچھ عرصہ کے بعد اسی کے اثر سے آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اسی طرح غار ثور میں ابو بکر صدیق کے جسم میں سانپ کا زہر پہنچا تو فوراً اس کا اثر نہیں ہوا، بلکہ چند سالوں کے بعد اسی اثر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ تو حضرات گرامی، کبھی آپ حضرات نے اس پر غور کیا ہے، مطالعہ کیا ہے کہ جس مقام پر آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی جان نثار دونوں پیارے یار آرام فرما ہے، یہ جگہ کس نے خریدی تھی؟ اس دور کی وہ مسجد نبوی جس جگہ پر تعمیر ہوئی تھی، اسے خریدنے والا کون تھا؟ تو بخاری شریف میں ہے کہ مسجد نبوی کی اصل زمین حضرت ابو بکر صدیق نے 10 دینار میں خرید کر وقف کی۔ اور علامہ معراج الاسلام بحوالہ بخاری شریف تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ طیبہ کے مقامی باشندے تھے، اور بڑے ہی مخلص دین اور پسند پرہیزگار قسم کے انسان تھے، اور اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی تبلیغ دین کا کام شروع کیا ہوا تھا، اور پابندی کے ساتھ وہ مسلمانوں کو 5 وقت کی جماعت اور عید کی اور جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے۔ اور مربت اس میدان کو کہتے ہیں جہاں کھجوروں کو سکھاتے ہیں اور وہاں پر چوہارے بنائے جاتے ہیں، اور یہ میدان 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھا، اور جو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہتے تھے اور ان کی نگرانی میں، اور یہ بچے پرورش پا رہے تھے۔ ان کا ایک کا نام سہیل اور ایک کا نام سہل تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں بچوں کو بلایا۔ بخاری شریف کے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اس
زمین کا ہمارے ساتھ سودا کر لو اور اس کی قیمت ہم سے لے لو۔ تو ان دونوں یتیم بچوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہم تو صرف اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے لینا چاہتے ہیں۔ چونکہ وہ یتیم تھے اس لیے یتیموں کے والی نے بصورت ہبہ اور عطیہ ان کی زمین لینے سے انکار کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ اس کی قیمت ادا کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے لیے خریدے گئے اس زمین کی قیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی طرف سے ادا کر دیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صدیق پر وہ رحمت ہے، توجہ رہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صدیق پر وہ رحمت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، جو مسجد بنائے قیامت تک اس میں نماز ادا کرنے والوں کا ثواب مسجد بنانے والوں کو بھی ملتا ہے۔ تو صدیق سے قیمت دلوا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسے ثواب کا مستحق بنا دیا کہ جو ختم ہونے والا ہی نہیں۔ چنانچہ قیامت تک جو نمازی بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا یا اور کوئی عبادت کرے گا اس کا ثواب حضرت صدیق اکبر کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ تو حضرات اکرامی توجہ رہے، مسجد نبوی کی جگہ کا خریدار کون ہے؟ صدیق اکبر۔ حجرہ عائشہ صدیقہ کا خریدار کون ہے؟ صدیق اکبر۔ ساتھی اور صاحب غار و مزار کون ہے؟ صدیق اکبر۔ عام مسجد میں نماز کا ثواب 100 تک پہنچتا ہے، مگر مسجد نبوی میں نماز کا ثواب 50,000 تک کے برابر ہے۔ تو غور کریں، آج تک کتنے نمازیوں نے وہاں نماز پڑھی، قیامت تک کتنے نمازی وہاں نماز پڑھیں گے؟ پھر یہ سب نمازیں 50,000 گنا بڑھا کر ان کو فردن فردن ثواب دیا جائے گا، اور اول تا آخر سب ثواب کے برابر، سارا ثواب اکیلے یار غار تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جائے گا۔ اور کتنے زائر روضہ رسول پر حاضر ہو چکے ہیں اور کتنے قیامت تک حاضر ہوں گے، سب کی حاضری کا ثواب، سب کے درود و سلام کا ثواب جمع ہو کر اس کے برابر پھر ثواب صدیق اکبر کو ملتا رہے گا۔ یہ میرے نبی کا یار غار ہے، یہ میرے نبی کا یار مزار ہے، یہ پورے امت مسلمہ کا سردار ہے، یہ افضل الخلق بعد الانبیاء کی تحقیق ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فنا فی الرسول تھے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو فنا فی الرسول کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام صحابہ اکرام کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔